میری پھپھو اپنے پیسوں سے ہر مہینے ایک غریب عورت کو عمرہ ضرور کرواتی تھی۔ پورا محلہ میری پھپھو کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن میرے پاپا میری پھپھو سے بہت نفرت کرتے اور میرے گھر والے بھی میرے پھپھو کو گندی عورت کہتے تھے۔ میری پھپھو میری امی ابو کو بھی عمرہ کروانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ پاپا مجھے میری پھپھو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن میں چھپ کر پھپھو کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی۔ مگر جب آدھی رات کو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب پھپھو نے میری پھپھو کا نام کلثوم تھا، وہ ہر ٹائم پردے میں رہا کرتی تھی۔ پھپھو اگر خاندان والوں کے کسی پروگرام میں چلی جاتی تو سارے خاندان والے منہ چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاتے۔ ہر پروگرام میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، کوئی بھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پر ہوتی تھی، اسی لیے مجھے پھپھو کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے تو ان کے گھر جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی تو میری ماں پورے خاندان میں مٹھائی بانٹنے کے لیے ڈبے تیار کر رہی تھی، اور میرے پاپا ان پر نام لکھ رہے تھے، لیکن وہ لوگ میری پھپھو کا نام لکھنا ہی بھول گئے۔ میں نے کہا کہ پھپھو کے گھر مٹھائی نہیں بھیجو گے، وہ بھی تو اسی محلے میں رہتی ہیں، ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے۔ ماں نے کہا ان کا تو میں بھول ہی گئی تھی، چلو لکھ ہی دیتی ہوں، اب جب سب کو مٹھائی بھیج رہی ہوں تو پھر اس کو بھی بھیج ہی دیتی ہوں۔ میری ماں بڑی بے رخی سے بول رہی تھی اور میرے پاپا بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے تھے۔ میں نے ایک ڈبہ اٹھایا اور میں نے کہا میں خود ہی پھپھو کو دے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں خود جاؤں گی۔ جب میں پھپھو کے گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ سے پیار سے مانو بلاتی، کہتی آ گئی میری مانو، لیکن یہ کیا بیٹا چھوٹا سا دوپٹہ لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جلدی میں بس آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، تم کوئی میری بیٹی کا بڑا دوپٹہ لے لو، اب تم جوان ہو گئی ہو، بے شک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی کیوں نہ جانا پڑے، اچھے سے دوپٹہ لے کر آیا کرو، ایسے چھوٹے سے دوپٹے میں کہیں آنا جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ مجھے ان کا ایسا سمجھانا بہت اچھا لگا تھا۔ میں ان کو بتانے لگی کہ میں کتنے اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی ہوں۔ اتنے میں میرے پاپا کا فون آ گیا۔ میری پھپھو نے کہا کہ مانو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پاپا کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی، بس وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اس کو واپس بھیج دو، ہمیں کوئی کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں آؤں گی، میں نے ان کو اشارے سے کہا تھا۔ پھپھو نے کہا ٹھیک ہے، بیچاری کو بریانی تو کھانے دو، لیکن میرے پاپا بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، گھر آ کر کھا لے گی، اس کو بس جلدی گھر بھیجو۔ میں تو حیران تھی، میرے پاپا مجھے پھپھو کے گھر پہ 5 منٹ بھی نہیں رکنے دیتے تھے۔ خیر میری پھپھو نے مجھے بریانی کھلائی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں 5,000 روپے دیے۔ جب میں واپس آئی تو میری امی ابو نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے پیسوں کا بتایا تو میری امی نے میرے ہاتھ سے وہ پیسے چھین لیے اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان پیسوں سے گھر میں کوئی چیز لانے کی۔ انہوں نے پیسے وہیں پہ کھڑے کھڑے نوکرانی کو دے دیے۔ مجھے پورے خاندان میں سے کسی نے بھی اتنے زیادہ پیسے ابھی تک نہیں دیے تھے، اور آپ لوگوں نے میرے پیسے نوکرانی کو دے دیے۔ میرے پاپا نے میری ہتھیلی پر 2,000 روپے رکھ دیے اور کہا کہ ان پیسوں سے شاپنگ کر لینا۔ میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے اس لیے بتایا کہ ان کے دل میں پھپھو کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری ماں کمرے سے چلی گئی اور پاپا کام پہ چلے گئے۔ میرے پاپا نے امی کو سختی سے کہا کہ مانو کو کلثوم کے گھر نہیں جانے دیا کرو۔ میں پاپا کی بات سن کر حیران ہو گئی اور میں نے امی سے پوچھا ایسی کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہتے ہو کہ پھپھو کے گھر نہ جایا کرو؟ میری ماں نے کہا کہ خود نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہیں؟ میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، ان کی پینشن آتی ہے اور پھر ان کی مارکیٹ میں اپنی دکانیں ہیں جن کا کرایہ اچھا خاصا آتا ہے، وہ بھی تو پھپھو کے پاس ہی آتا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے 5,000 روپے دے دیے تو آپ اس کا کیا مطلب نکال رہی ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب
کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا۔ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن امی گھر پہ نہیں تھی، وہ بازار گئی ہوئی تھی۔ تب میرے گھر پر پھپھو آئی اور مجھے ایک بیگ پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محلے کی ایک عورت کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہاں سے تمہارے لیے یہ آب زمزم اور جائے نماز لے کر آئی ہے۔ میں تو یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں یہ چیزیں اپنی امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ چیز چھپا دی۔ پھپھو ہمارے گھر بیٹھی تھی کہ میری امی آ گئی۔ انہوں نے ٹھیک سے پھپھو کو سلام بھی نہیں کیا اور پوچھنے لگی کہ کیسے آنا ہوا۔ تب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتاؤ گی؟ میری پھپھو نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی۔ پھپھو کے جاتے ساتھ ہی امی نے پھر سے میری کلاس لگائی اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی، اور میرے پاپا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آخر میں نے ان کو وہ ساری چیزیں دکھا ہی دی جو پھپھو نے مجھے دی تھیں اور کہا مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیز بھی کسی کو دے دیں گے۔ میری امی نے کہا کہ دیکھا اب یہ آپ کی بہن کی وجہ سے ہم سے جھوٹ بولنے لگ گئی ہے، کل دھوکہ دے گی، پرسوں بھاگ جائے گی۔ اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ گھر سے بھاگ جائے گی، ایسی بھی کیا بات تھی؟ میرے پاپا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تو تم خود رکھ لو، لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو کی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو میری کزن نے کہا کہ آج رات تم یہاں پہ رک جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ اور بھی رشتہ دار آئے ہوئے تھے جو اس کے پاپا کے گھر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل جل کر ہنسی مذاق کریں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں آج رات کو یہیں پر رک جاؤں گی، تو انہوں نے جلدی سے منع کر دیا۔ پاپا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے۔ لیکن میرے پاپا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہیں کہا اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ 2-4 مہینے اسی طرح گزر گئے تو پھپھو ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئی۔ وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھی۔ میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے جوڑا لیا تو سوچا مانو کے لیے بھی لے لوں۔ میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو انسان اپنے آپ کو بیچ کر بھی کچھ لینا پڑے تو انسان ضرور لیتا ہے۔ میری امی نے اس بات پر کہا کہ ہاں خود کو بیچ کر تو لوگ واقعی بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ ایک دم پھپھو کے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی تھی، کیونکہ امی نے طنزیہ لہجے میں ان سے بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری پھپھو کو اتنا بڑا طعنہ کیوں دیا تھا۔ اس بات پر پھپھو نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا مانو اب میں چلتی ہوں، تم یہ سوٹ سلوا لینا اور کچھ دن کے بعد میں اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت کروں گی، اس دن تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ مانو تم یہی سوٹ پہن کر آنا، بہت اچھی تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی؟ تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا۔ میری ماں کو تو میری پھپھو کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ پھپھو کی آنکھوں میں آخر کار آنسو آ ہی گئے تھے اور میں بھی حیران رہ گئی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ پھپھو میرے گھر سے رو کر نکلی تھی۔ ہر رشتے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ بھابھی اور نند میں اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے اور نفرت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس بات سے پریشان تھی کہ میرے پاپا کو بھی میری پھپھو سے بہت نفرت تھی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ رات کو پھر امی اور پاپا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پاپا نے پھپھو کو کال ملا دی۔ میرے پاپا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کلثوم، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، وہ تمہاری اصلیت بالکل نہیں جانتی، وہ تو تم سے محبت کرتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی؟ پاپا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ میری پھپھو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟
میرے پاپا نے کہا تم میری بیٹی کے اتنے قریب نہ آؤ، تم اس سے دور ہی رہا کرو۔ ابھی اس کو ساری کہانی کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے۔ وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، مجھے اس کا تمہارے گھر آنا جانا، تمہارے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں۔ آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا؟ ہاں، میری ایک خالہ تھی جو پھپھو کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ خالہ اور پھپھو کی آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن میری یہ خالہ اب بھی پھپھو سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کی پہلے آپس میں بہت دوستی تھی۔ اب میری خالہ ہی مجھے یہ سب بتا سکتی تھی۔ میری پھپھو کو سارے خاندان میں اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ایک روز میں ان کے گھر پر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی۔ انہوں نے پھپھو کے بارے میں مجھے جو بات بتائی وہ سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا، میں اگلے ہی دن پھپھو کے گھر چلی گئی، جبکہ میرے پاپا نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ جس دن سے میرے پاپا نے ان کو فون پر منع کیا تھا، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ انہوں نے ساری باتیں ختم کر دی تھیں۔ جب میں شام کے ٹائم ان کے گھر گئی تو پھپھو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاپا نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ماں باپ کے ساتھ ضد نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات پر تو ضرور ضد لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی اور میری کزن بھی حیران ہو رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ میری پھپھو نے بہت اچھی سوئیاں بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لو پھر سوئیاں کھا لو، لیکن میں جاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بابا، تم سے ضد کون لگائے گا، میں تمہارے لیے سوئیاں لے کر آتی ہوں۔ وہ میرے لیے سوئیاں لے کر آئی اور جب میں نے سوئیاں کھائی تو نہ جانے کیوں میرا سر بھاری بھاری ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں، لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میرے پاپا، میرے چاچا، میرے انکل اور پورا خاندان پھپھو کے گھر پر تھا۔ انہوں نے شور مچا رکھا تھا، کوئی میرے پھپھو کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ فی الحال پولیس بھی وہاں پر آ گئی، جس کو میرے پاپا بیان دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، میں کافی پریشان تھی۔ میں تو سوئیاں کھا کر بہت آرام سے سو گئی تھی۔ سب لوگ میری پھپھو پر الزام لگا رہے تھے۔ جب میں نے اپنے پاپا کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا ہے کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی تھی، میں حیران رہ گئی۔ میں نے پاپا کو جلدی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں تو آرام سے سو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل بات، جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اچانک سے گھر میں چور گھس آئے تھے اور وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے۔ پھپھو نے مجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے دی اور انہیں گھر سے بھیج دیا۔ اسی لیے پولیس بھی آ گئی تھی اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے۔ وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ پھپھو بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری پھپھو کی کہانی ہی کچھ ایسی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ کم عمر کی تھی تو میرے دادا نے ان کی شادی کروا دی تھی، لیکن جس آدمی سے ان کی شادی ہوئی وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کرتے تھے۔ میری پھپھو شادی کے بعد چپ چاپ رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہا کرتی تھی اور انہوں نے 3 دفعہ اپنا بچہ بھی ضائع کروایا تھا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بننا چاہتی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن پھپھو بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے نہیں مارتی بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب پھپھو کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا تب پھپھو نے سب کو حقیقت بتائی کہ ان کا شوہر ان سے غلط کام کرواتا تھا۔ ان کے گھر میں الگ الگ طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا اپنا ہی شوہر کرواتا تھا۔
وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھپھو کو استعمال کیا کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر کی تھی اور خوبصورت تھی۔ ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن خاندان میں جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے تو وہ پھر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پھپھو کا شوہر مر گیا ہے اور پھپھو اب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہے، جبکہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی۔ لیکن میری خالہ نے بھی مجھے بتایا کہ وہ بے قصور ہے، مگر میرے پاپا کے ساتھ ساتھ میرے پورے خاندان والے پھپھو کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بس انہیں ایک بری عورت کہتے تھے۔ اور جو پریگننسی میری پھپھو نے ضائع کروائی تھی وہ ان کے شوہر کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کو مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی اریبہ ان کی اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری پھپھو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا، ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی جس نے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتی؟ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 14 سال کی تھی۔ ایک 14 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی باتیں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے ڈرانے سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی اور ٹیچر بنی۔ انہوں نے کئی جگہوں پر نوکری کی تھی اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، اور اسی لیے پورا دن خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور بہت سے غریب لوگوں کو بھی عمرہ کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ خدا تو انہیں معاف کر دیتا ہے لیکن انسان نہیں معاف کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھتے تھے اور غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ابھی بھی اسی طرح کا کوئی کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں اسی طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ تبھی تو میری ماں نے مجھے ان سے پیسے نہیں لینے دیے تھے اور مجھے ان کے گھر بھی نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ سارے خاندان والے ان کو ہی برا سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی ہی بری ہوتی تو خدا ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنے گھر میں کیوں بلاتا؟ اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور آج بھی جب وہ چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو وہ جلد ہی پکڑے گئے۔ ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی تھی، لیکن یہ بات سبھی گھر والے اور خاندان والے سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میری پھپھو نے جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر بلایا، اور جو لوگ گھر آئے تھے وہ ڈاکو چور نہیں تھے بلکہ خریدار تھے۔ پھپھو رو رہی تھی۔ انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی نکال کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے تو ہماری عزت بچائی تھی اور جو سوئیاں کھا کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ یہ بیماری مجھے پہلے سے ہی تھی، جو میرے سارے خاندان والوں کو بھی پتہ تھی، لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے بھی سارا کچھ صاف کہہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکو تھے، آج کل اس محلے میں آئے ہوئے تھے، 3-4 گھروں میں انہوں نے ڈاکہ بھی ڈالا تھا۔ پولیس کی گواہی کے بعد قریب خاندان والوں کے منہ بند ہو گئے تھے اور میرے ماں باپ بھی مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے اور مجھے کہا کہ اب تم دوبارہ وہاں کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں آتے ٹائم پھپھو سے مل کر آئی۔ پھپھو کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا؟ اگر ایک عورت گناہ کر دے تو اسے سارا محلہ زندگی بھر معاف نہیں کرتا، اور یہاں پر تو پھپھو نے گناہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف ظلم برداشت کیا تھا، لیکن یہی ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ اتنی خوددار تھی، جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تو پھپھو نے ان کی جائیداد سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ میری پھپھو ایک اچھی انسان نہیں ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی۔ اتنے اچھے خاندان میں تو ہمارے پورے خاندان میں سے کسی کی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا بلکہ ان کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میرے پاپا کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ پاپا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی، مگر انہیں آرام نہیں آیا۔ خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس برے ٹائم میں میری پھپھو نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ پھپھو نے پاپا کا ایک بڑے مہنگے ہسپتال سے علاج کروایا۔ 1 مہینے کے علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔
اب دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو کیا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھوپھو نے آج تک ان کو اس بات کا بھی طعنہ نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ہمارے گھر پھوپھو کا آنا جانا ہوتا ہے اور پھوپھو کو تہوار پر بھی بلایا جاتا ہے۔ اور میں بھی پھوپھو کے گھر آتی جاتی رہتی ہوں، اور امی بھی، پاپا ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور باقی خاندان والے بھی وہی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو اور سب لوگوں کا دل بھی میری پھوپھو کے لیے صاف ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہے ہماری کہانی۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔